عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعہ سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں ایک سودے کا ذکر تھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اور ہم نے اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے۔ اس کا ذکر خود اللہ نے اپنی کلام میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مال اور ان کی جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، اور یہ سودا انسانوں کے لیے بہت اچھا اور نفع مند ہے۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی گزر چکی ہے، اب اس سے اگلی آیت میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کے صفات کا بیان فرما رہے ہیں جن کے ساتھ سودا ہوا ہے، کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 9 چیزیں گنوائیں، ان میں 9 صفات ہوتی ہیں جن کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ سودے میں 9 صفات کا ذکر نہیں، وہاں مومن کا ذکر ہے، اور اب مومن کی 9 صفات کا ذکر ہے تاکہ ہم اپنے اس سودے پر پکا رہنے کے لیے ان صفات کو اپنائیں، اپنی زندگی میں ان صفات کو اپنے اندر لائیں۔ جتنے دن زندگی کے ہیں وہ صفات ہمارے اندر رہیں۔ ان میں سے پہلی صفت جو اللہ نے بیان فرمائی وہ ہے توبہ، جو ابھی آپ توبہ کے بارے میں اتفاق سے بیان سن رہے تھے۔ تو التائبون پہلا صیغہ، پہلا جملہ، پہلی صفت توبہ کرنا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ توبہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ گناہ پر سزا ہی ہوگی
تو پھر تو کچھ نہ بس کوئی نہ بچتا۔ اللہ نے گناہ گاروں کو توبہ کا موقع دیا ہے، توبہ کر لیں تو پھر سزا نہیں ہوگی۔ اس پر اس کی وضاحت کے لیے ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں۔ ایک ہے ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں اور پہلے ہی نبی ہیں۔ اور دوسرے ہیں جن، ابو الجان، جنوں کے باپ۔ وہ جو جنوں کا باپ ہے اس کا نام ہے عزازیل، اور قرآن پاک میں آتا ہے ابلیس، الا ابلیس۔ اور شیطان اس کی ایک صفت ہے، بری صفت ہے اس کی، شیطان۔ آپ کسی کو شیطان کہہ دیں کہ بگڑ جائے گا، یہ صفت بری ہے، وہ اسی سے منتقل ہو کے آئی ہے۔ ان دونوں سے ایک نافرمانی ہوئی، ایک گناہ ہوا، تو اب دونوں کے حالات اور آگے اس پر نتیجہ جو ہے تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد بات کو ختم کریں گے۔ جب آدم علیہ السلام بن رہے تھے، ابھی پیدائش کے مراحل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جب اس کو میں تیار کر دوں تو اس کو تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے۔ یہ حکم تھا فرشتوں کو بما ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں میں رہتا تھا اور فرشتوں والے صفات تھے اس میں۔ کہتے ہیں اس نے زمین کے چپے چپے کی عبادت کی ہے، بڑا عابد تھا وہ، اس واسطے فرشتوں میں رہتا تھا۔ تو فرشتوں کو جب حکم دیا تو شیطان کو، ابلیس کو بھی ساتھ ہی حکم تھا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب سجدہ کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدہ میں گر پڑے۔ شیطان ابلیس جو ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا، تکبر بھی کیا، بڑائی کی، کافروں میں سے ہوا۔ یہ گناہ ہوا ابلیس سے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ اور ایک غلطی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جب یہ بات ختم ہو گئی، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں سہیں، کھائیں پئیں عیش کریں، لیکن ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جائیں، اس کو استعمال نہ کریں۔ تو آدم علیہ السلام نے شیطان ابلیس کے ذریعے وجہ سے اس نے ایسے عجیب عجیب باتیں کر کے آدم علیہ السلام سے اس درخت سے پھل کھلا دیا، کھا لیا۔ تو اللہ نے ان کو روکا تھا آپ اس طرف سے نہ کھائیں، تو کھا لیا۔
جبرائیل ابلیس کو کہا تھا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، انہوں نے نہیں کیا، دونوں سے غلطی ہوئی۔ اب یہاں علماء ان دونوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں تفصیل کہ شیطان کے اندر ایک نہیں 5 غلطیاں ہو گئیں، وہ ایک گناہ کیا اور اس میں 5 بڑھ گئیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا، گناہ ہو گیا۔ دوسرا، اس پر ندامت نہیں کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ندامت کریں، غلطی کا احساس کریں۔ اس نے ندامت بھی نہیں کی۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ گناہ گار اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، یار تو نے کیسی بات کر دی، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ وہ شیطان نے اپنے آپ کو ملامت بھی نہیں کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے گناہ گار کہ میں یہ غلطی کر لی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، اسی کو ہی توبہ کہتے ہیں۔ اس نے گناہ بھی نہیں چھوڑا، توبہ بھی نہیں کی۔ اور 5ویں بات ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ یہ 5 خرابیاں اس کے اندر اور مزید بڑھ گئی، اور آج تک وہ خرابیاں اس کے اندر ہیں، اس میں بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے ساتھی بناتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے تو کہا میں بس انسانوں کو جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، میں ان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جو تیری بات مانے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سے بھروں گا۔ یعنی جو تیری بات مانے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اور ادھر آدم علیہ السلام نے جب درخت کا پھل استعمال کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، میں نے آپ کو روکا نہیں تھا اس درخت کے نیچے، درخت کے پاس نہ جائیں، اور یہ میں بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تیرا دشمن ہے، پھر آپ نے وہ درخت استعمال کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام جواب میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا ہے، نافرمانی ہو گئی ہے۔ اس پر ندامت کی، اپنے آپ کو ملامت کی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا اور توبہ کر لی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ترقی نصیب فرما دی، نبوت عطا کر دی، نبی بن گئے۔ یہ اونچا درجہ ہوتا ہے، یہ ہے تواضع میں توبہ کرنے کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس توبہ پر قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، پھر جنت پہ واپس بھی لائیں گے۔ تو اب اس مکالمے سے، اس بات سے ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے ہم کس کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ کیا اذان ہو تو نماز کو بندہ نہ آئے یہ گناہ نہیں ہے؟ جب حکم ہے نماز پڑھنے کا گناہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے ہم پر نماز، پھر ہم نماز نہیں پڑھتے
آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، پانی دیا ہے وضو کے لیے، مسجد دی ہے نماز کے لیے، سارا کچھ دیا ہے، پھر اکڑ کے بیٹھا ہے، قریب ہے۔ کتنی دکانیں ہیں کھلی ہوئی ہوں گی، اب بھی جمعہ بھی نہیں پڑیں گے۔ یہ چھوٹا سا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، پھر ندامت بھی نہیں کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں میں نہیں پڑھی، بلکہ نماز ہی گزریں گے تو ان سے واہ بڑا یہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، بڑا نیک ہے یہ نمازیں، اس سے الٹا اس پر ملامت کرے گا، اپنے آپ کو ملامت نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ جو ہی آواز آئے اللہ اکبر سارے کام چھوڑ کے پہنچے نماز کے لیے۔ کہیں نہیں آواز لگتی تو خود دور دور جنگلوں میں بھی رہتے ہیں، خود اپنے ٹائم کو دیکھو، جب نماز کا ٹائم تو فوراً نماز پڑھو۔ یہ ہم شیطان کے راستے پر چلتے ہیں نماز چھوڑ کے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک سجدہ چھوڑا تھا شیطان نے، وہ سجدہ بھی تعظیمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا سجدہ تو نہیں کہا تھا کہ اس کو عبادت کو معبود بنا کے سجدہ کرو، حکم اللہ کا تھا، اس واسطے فرض بھی تھا۔ تو اس نے ایک سجدہ چھوڑا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ہم روزانہ کتنے، ہر نماز کے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم اسی طرح دن دراتے پھرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو آج سے توبہ، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں، آج مسجد بھری ہوئی ہے مثلا، وہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھے تھے۔ وہ جو جمعہ فرض ہے تو فجر کی نماز نہیں فرض، ظہر کی فرض نہیں، ہفتے کو نہیں، اتوار کو نہیں، ہر روز فرض ہے نماز۔ توبہ کر لینا چاہیے۔ ہم جتنے آئے بیٹھے آپ اور جتنے آپ سے ملنے ملانے والے ہیں ان سے بھی کہہ دو بھائی نماز فرض ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے پچھلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے اور ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔